یہ کہانی ایک محنتی کسان کی ہے جس نے اپنی زمین بیچकर اپنی بیٹی کے سسرال سے آئی ہوئی جہیز کی لسٹ کے مطابق ہر چیز پوری کر دی۔ لیکن اس شادی کا انجام ایسا ہوا کہ پورے گاؤں کے دل دہل گئے۔ ایک سبق آموز کہانی جو جہیز کی لعنت کو بے نقاب کرتی ہے۔ صبح کا وقت تھا۔ نورپور گاؤں میں پرندے چہچہا رہے تھے اور کسان اپنے کھیتوں میں کھیتی باڑی کرنے میں مصروف تھے۔ یہ کہانی ایک محنتی کسان حاجی بشیر کی ہے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا مگر دو بیٹیاں رابعہ اور نائلہ تھیں۔ وہ ہمیشہ ہر کام میں اپنے باپ کا ساتھ دیتی تھیں۔ ایک دن پڑوس کے گاؤں سے حاجی بشیر کے گھر کچھ عورتیں آئیں۔ رابعہ نے انہیں چائے پیش کی تو پتہ چلا کہ وہ اصل میں رابعہ کا رشتہ دیکھنے کے لیے ہی آئی تھیں۔ رشتہ جو کہ مناسب تھا تو حاجی بشیر نے ہاں کر دی اور شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ مگر شام ہوتے ہی رابعہ کے ہونے والے سسرال سے ایک لمبی چوڑی جہیز کی لسٹ آ گئی۔ یہ سب دیکھ کر حاجی بشیر پریشان حال اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے جا کر ساری بات بتائی کہ رابعہ کے سسرال والے تو جہیز میں نئی موٹر سائیکل، زیورات اور نقدی مانگ رہے ہیں۔ آخر کار حاجی بشیر نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ تو کرنا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی آدھی زمین بیچ دی تاکہ جہیز کی لسٹ میں آئی تمام شرائط پوری ہو سکیں۔ اب حاجی بشیر اور ان کی بیوی دونوں مل کر رابعہ کی شادی کے لیے خوب اچھے سے تیاریاں کرنے لگے تاکہ کہیں بھی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جس کا بے صبری سے سب کو انتظار تھا۔ بارات دھوم دھام کے ساتھ گاؤں پہنچی۔ دلہا گھوڑے پر بیٹھا فخر سے اکر رہا تھا۔ نکاح سے پہلے ہی دلہے کے گھر والے کمرے میں جا کر جہیز کی تمام چیزوں کا جائزہ لینے لگے کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ سب دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سودا ہو رہا ہو۔ اس کے بعد جب رخصتی کا وقت ہوا تو حاجی بشیر نے آنکھوں میں آنسو لیے وہ تمام رقم جو جہیز کی لسٹ میں لکھی ہوئی تھی وہ دلہے کے بھائی کے حوالے کر دی۔ رابعہ کے چہرے پر خوشی کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ دلہن تو بنی لیکن دل میں یہ بوجھ تھا کہ اس کی وجہ سے حاجی بشیر کی زمین بک گئی، وہ زمین جو ان کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ تھی۔ شادی کے فوراً بعد ہی لڑکے کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ ہمیشہ رابعہ کو مارتا پیٹتا اور کہتا تمہارے باپ نے جہیز میں جو چیزیں دی ہیں وہ بالکل تمہاری طرح ہی بیکار ہیں۔ کچھ عرصے تک تو رابعہ نے برداشت کیا، لیکن جب برداشت سے بات بڑھ گئی تو اس نے اپنے باپ کو خط لکھا اور کہنے لگی، ابو، آپ نے مجھے کس درندے کے حوالے کر دیا ہے؟ اس کے لیے میں جتنا بھی کر لوں یہ کبھی خوش ہی نہیں ہوتا، الٹا مجھے مارتا پیٹتا ہے۔ خط ملتے ہی اگلے دن بشیر اپنے داماد کے گھر پہنچا اور وہاں جا کر سب کے سامنے اس کے ظلم کی کہانی سنائی، لیکن دلہے کے گھر والوں نے کسی نے بھی اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ لیکن جب وہاں بات نہ بنی تو حاجی بشیر اپنا سارا معاملہ لے کر گاؤں کی پنچایت میں پہنچ گیا۔ وہاں سب گاؤں والوں نے مل کر سچ کا ساتھ دیا اور دلہے اور اس کے باپ کو خوب برا بھلا بھی کہا۔ پنچایت والوں نے جو کہ نائلہ کے شوہر کا ساتھ نہیں دیا تھا، اس لیے اس نے غصے میں آ کر نائلہ کو طلاق دے دی اور اپنے گھر سے بھی نکال دیا۔
بیٹی کا گھر ٹوٹ جانے کی وجہ سے پہلے تو حاجی بشیر بہت پریشان ہوا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کی ہر بچی کو یہ سکھائے گا کہ بیٹا عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ نورپور گاؤں میں اب جہیز کے بغیر شادیاں ہونے لگیں اور بشیر کی جدوجہد رنگ لے آئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جہیز ایک لعنت ہے جو رشتوں کو کھوکھلا کرتی ہے۔ اصل رشتہ عزت اور محبت سے جڑتا ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.